نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر بستی میں وڈیرے اس کے جرم کرنے والے یمکروا فیہا تاکہ وہ مکر کرے اس میں وما یمکرون الا بانفسہم وہ نہیں مکر کرتے مگر اپنے نفسوں ہی کے ساتھ وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے سمجھتے نہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی قالوا تو کہتے ہیں لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ چیز دی جائے اس کی مثل دیا جائے جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس نے کہاں رکھنی ہے اپنی رسالت سیصیب الذین ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو اجرم جرم کیا صغار الذلت عند اللہ اللہ کے ہاں و عذاب شدید اور سخت عذاب بما کانوا یمکرون اس وجہ سے جو مکر کرتے رہے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی کہ عموماً یہ ہوتا ہے جو علاقے کے وڈیرے اور چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو طور طریقہ ہوتا ہے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں اگر وڈیرا علاقے کا نیک آدمی ہو تو لوگوں کو نیکی کی ترغیب ہوتی ہے اگر وہ نافرمان ہو اور انسانی شکل میں شیطان ہو تو علاقے کے اندر شیطانیت پھیل جاتی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ دین کو ہمیشہ تین طبقات سے شدید نقصان پہنچا ہے نمبر ایک حکمران دوسرے جو دنیا پرست رہنما ہوتے ہیں علماء ہوتے مقصد دنیا ہے تیسرا جو رہبانیت ذہن رکھنے والے صوفی خشک ملا ان سے کیونکہ لوگ ان کے متبع ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں تو انہوں نے دین کا بڑا نقصان کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اگر یہ وڈیرے صحیح رستے پہ ہوں تو عوام خود بخود نیکی کی طرف آ جاتی ہے اس نے بڑی زبردست بات کہی کہ اگر حکومت پنجاب ڈنڈے کے زور پر ہیلمٹ پہنا سکتی ہے تو یہ لوگوں کو نمازی بھی بنا سکتی ہے اگر ہیلمٹ نہ پہننے پہ چلان ہو سکتا ہے تو جو عورت نقاب نہ کرے شرعی پردہ نہ کرے تو اس کو بھی چلان کرنا چاہیے جس زمانے میں وہ شرعی سزا کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا تو بہت سے لوگ قانون نافذ ہونے سے پہلے بڑے بڑے گناہ چھوڑ چکے تھے تو فرمایا یہ وڈیرے ہر بستی میں ہوتے ہیں اور مکر کرتے ہیں تدبیریں کرتے ہیں دین کے خلاف دین کے کیا خلاف کرنی ہے یہ لوگ اپنے ہی خلاف کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی دنیا آخرت کو برباد کرنے کی اگلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی نشانی اللہ کے محبوب کے پاس اللہ کے پیغمبر کے پاس آتی ہے
تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبوت ہمیں بھی ملنی چاہیے۔ ولید بن مغیرہ جو بہت بڑا دشمن اسلام تھا، وہ کہنے لگا دیکھو اگر نبوت کوئی اچھی چیز ہوتی تو میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مالدار ہوں، میری عمر بھی زیادہ ہے، میری اولاد بھی زیادہ ہے، تو نبوت مجھے ملنی چاہیے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھو عبد مناف انہوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا گھوڑے دوڑانے میں مقابلہ کیا، اور ہم دوڑ کے گھوڑے ہی بن کے رہ گئے، ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر نبی بھی آیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں ایمان لائیں گے ہرگز یہاں تک کہ ہمیں وہی چیز دی جائے جو رسولوں کو دی گئی، نبوت۔ تو فرمایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ نبوت کس کو عطا کرنی ہے۔ کوئی بندہ اپنے مال کی بنا پر، اپنی کوشش کی بنا پر، اپنے مجاہدے کی بنا پر، اپنی عبادات کی بنا پہ، خاندان اور مال کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت تو اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو عطا فرما دیں یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ اس نے نبوت کس کو عطا کرنی ہے۔ نبوت وہ بھی چیز ہے کسبی نہیں کہ آدمی کوشش سے محنت سے حاصل کر لے، جیسے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبوت وہ بھی چیز ہے، اور مرزا قادیانی نے اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی کہ وہ نعوذ باللہ نبی بن گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل بن گیا، محمد بن گیا نعوذ باللہ، اور محمد سے بڑھ گیا۔ تو یہ غلط بات ہے۔ ایسے ہی روافض کہتے ہیں کہ جس نے من تمت مرۃ واحدہ درجتہ قدرجت حسن، من تمت مرتین، جس نے 2 مرتبہ کیا، جس نے ایک دفعہ بدکاری کی متا کیا، اس کا درجہ حسن کے برابر، نعوذ باللہ من ذلک۔ جس نے 2 مرتبہ کیا اس کا درجہ حضرت حسین کے برابر، جس نے 3 مرتبہ کیا اس کا حضرت علی کے برابر درجہ ہوگی، جس نے 4 مرتبہ کیا اس نے کہا وہ نبی کے برابر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر نباشد۔ تو یہ غلط ذہن ہے۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ جس کو عطا فرما دیں وہی نبی بنتا ہے۔ اور قرآن عظیم الشان میں یہ واحد مقام ہے جہاں 2 مرتبہ اللہ کا نام اکٹھا آ رہا ہے، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، اللہ عالم، اللہ اللہ۔ ہاں بہت سے حضرات نے لکھا ہے، علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ان 2 اللہ کے لفظ کے درمیان تلاوت کرتے کرتے جہاں یہ اللہ کے 2 لفظ آ رہے ہیں، ان کے درمیان جو دعا بھی کی جائے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوتی ہے، یعنی مختصر دعا ہو، جو یہاں مانگیں گے تو لا الہ شانہ قبول فرمائیں گے، کہ پہلے بھی اللہ ہے بعد میں بھی اللہ ہے، آپ کی دعا اللہ کے لفظ کے درمیان آ گئی تو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار، جو یہ نافرمان مجرم لوگ کرتوت کر رہے ہیں ان کو ذلت ملے گی اور عذاب شدید ملے گا۔ دنیا کے اندر ذلت ان کا مقدر، اور آخرت میں عذاب ان کے انتظار میں ہے، مرتے ہی بڑے عذاب میں دھکیل دیے جائیں گے۔ تو یہ تدبیریں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنی دنیا آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ شان مجھے آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پوری زندگی قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔